پہلا اسکول۔ وجو آپی کو روزانہ سفید فراک میں پہنے اور سر پر سرخ ربن سے پونی ٹیل باندھے بڑے کروفر سے اسکول جاتے دیکھ کر میرے دل میں بھی اسکول جانے کی خواہش مچلنے لگی تھی۔ درمیان میں ایک آدھ مرتبہ وجو خود بھی مجھے اپنے ساتھ اپنے اسکول لے کر گئی تھی۔ اس روز ان کے اسکول میں مینا بازار لگا ہوا تھا اور سچ پوچھیے تو مجھے ان کا رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا ہوا اسکول بے حد پسند بھی آیا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس بہت سی گوری میم جیسی عورتیں سارے بچوں کو تحفے تحائف دے رہی تھیں، جن میں چاکلیٹ اور خشک دودھ کے بسکٹ بھی شامل تھے۔ وجو نے مجھے اپنی ٹیچر سے بھی ملوایا، جنہیں سارے بچے سسٹر کیری کے نام سے پکار رہے تھے۔ مجھے تو وہ خود کسی بڑی کلاس کی طالبہ جیسی لگی تھی۔ پیاری سی سسٹر کیری نے مجھے بہت ساری کھانے کی چیزیں دی اور میرے گال بھی خوب کھینچے۔ اس دن سے میرے ذہن میں اسکول کا خاکہ ایک ایسی ہری بھری اور خوبصورت پھولوں اور گلابوں سے اٹی ہوئی رنگ برنگی چار دیواری کا بن گیا تھا، جس میں خوبصورت پری جیسی میمیں بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، انہیں کھانے کو اچھی اچھی چیزیں دیتی تھیں اور ذرا ذرا سی بات پر "او مائی لٹل چائلڈ" کہہ کر ان کی طرف دوڑی ہوئی چلی آتی تھی۔ حالانکہ اس وقت انگریزی کے اس جملے کی مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن ان کے انداز سے اتنا تو میں سمجھ ہی سکتا تھا کہ یہ بھی ان کے پیار کا ایک انداز تھا۔ جیسے وجو آپی کبھی کبھی میری چھوٹی سی ناک کو اپنی انگلی سے زور سے دبا کر کہتی، "چلو آدی، بلی بن کر دکھاؤ"، اور میں جلدی سے آنکھیں زور سے میچ کر بلی بن جایا کرتا تھا اور وجو آپی زور زور سے ہنس پڑتی تھی۔ اس لیے میں نے بھی ابا کا لایا ہوا اردو قاعدہ جلدی جلدی امارہ کی مدد سے پڑھ کر ختم کر دیا، اور پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ اس سے ایک رات پہلے خوشی کے مارے مجھے نیند ہی نہیں آئی اور میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے بھاگ کر صحن کے دروازے سے باہر جھانکا کہ کہیں مجھے اسکول لے جانے کے لیے تانگا آ تو نہیں گیا، لیکن گلی سنسان پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر امی کے پاس باورچی خانے میں گیا، جو آج اپنے راجا بیٹے آدی کے اسکول جانے کے پہلے دن کی خوشی میں اس کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے لینے کے لیے تانگا کب آئے گا؟ امی میری بات سن کر زور سے ہنس پڑی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے لینے کے لیے تانگا نہیں آئے گا، بلکہ ابا مجھے اپنے سائیکل پر اسکول داخل کرانے لے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرا آدھا مزہ تو وہیں کرکرا ہو گیا کہ بھلا بچے کب اپنے ابا کے سائیکل پر اسکول جاتے ہیں، اور سائیکل بھی کون سی؟ ابا کی وہ پرانی کھٹارا سہراب سائیکل! میں تو عام حالات میں بھی اس پر ابا کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرتا تھا، تو یہ تو پھر بھی اسکول جانے کا معاملہ تھا۔ بھلا میرے اسکول کی میم مستانیہ مجھے ابا کی سائیکل ڈنڈے پر لگی اگلی چھوٹی سی گدی پر بیٹھے اسکول آتے دیکھ کر کیا سوچیں گی، اور ان کی نظروں میں میری بھلا کیا خاک عزت رہ جائے گی؟ ایک بار تو جی میں آیا کہ صاف انکار کر دوں کہ میں تانگے کے بنا اسکول نہیں جاؤں گا، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ کہیں تانگے کو بہانہ بنا کر میرے گھر والے واقعی میرا اسکول جانا ہی منسوخ نہ کر دیں۔ البتہ میں نے سوچ ہی لیا تھا کہ ایک بار میرا اسکول میں پکا داخلہ ہو جائے تب میں تانگے کے لیے بھوک ہڑتال ضرور کروں گا۔ خدا خدا کر کے ابا نے اپنی سائیکل گھر سے باہر نکالی اور میں امی کے ہاتھ کا بنایا ہوا ملیشیا کھدر کے کپڑے کا بستہ گلے میں ڈال کر جلدی سے سائیکل پر بیٹھ گیا، اور ابا مجھے لیے اسکول کی جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ کیا! یہ تو کسی اور جانب ہی مڑ گئے تھے اور محلے کے پھاٹک سے نکل کر دائیں کی بجائے بائیں جانب چند ہی پیڈل مار کر سڑک کی دوسری جانب ایک عجیب سی بھدی اور بدنما پیلے رنگ کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ میں سمجھا یہ ابا کا دفتر ہوگا، لیکن میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب انہوں نے سائیکل کو اس کے اسٹینڈ پر کھڑا کیا اور مجھے اتارتے ہوئے بولے، "لو بھئی، آ گیا ہمارے آدی کا اسکول"۔ ابھی میں ان سے یہ کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ ابا جی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ اسی
اس نام میں ایک سخت گیر قسم کے مولانا، جس کی شکل و شباہت ہماری مسجد کے پیش امام سے ملتی جلتی تھی، سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے ابا سے ہاتھ ملایا اور مجھے یوں دیکھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ ابا نے ان سے کہا کہ یہ میرا برخوردار عباد ہے اور آج سے یہ آپ کے حوالے ہوا۔ میں جلدی سے ابا کی ٹانگوں کے پیچھے چھپ گیا، لیکن ابا تو بالکل ہی انجان بن گئے تھے۔ انہوں نے پھر سے کھینچ کر مجھے آگے کر دیا۔ مولانا صاحب، جن کا نام بعد میں حافظ انور معلوم ہوا، نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا، جیسے ان کو اس قسم کے الوداعی لمحات کا پہلے سے ہی کافی تجربہ ہو۔ ابا بیگانوں کی طرح اپنی سائیکل پر بیٹھے اور پیڈل مارتے ہوئے یہ جا اور وہ جا۔ میں ان کے پیچھے چیختا چلاتا ہی رہ گیا اور میرے موٹے موٹے سے آنسو میرا دامن بھگوتے رہے، اور ماسٹر جی مجھے کھینچتے کھنچاتے میری جماعت میں لے آئے، جہاں پہلے سے زمین پر ٹاٹ بچھائے 30-35 بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وجو آپی کی کلاس میں خوبصورت ڈیسک پڑے ہوئے دیکھے تھے، جبکہ یہاں تو گرد سے اٹے ہوئے ٹاٹ پر مجھے زبردستی بٹھا دیا گیا تھا۔ باقی بچے بھی کافی سہمے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ میں نے میم استانیوں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی، لیکن میرے ساتھ ٹاٹ پر بیٹھے دوسرے بچے نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے 2 دن پہلے سے یہاں آ رہا ہے اور اس نے یہاں کوئی میم نہیں دیکھی۔ بس اس قسم کے ماسٹر پائے جاتے ہیں جیسے ہمارے سامنے کرسی ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بچے کا نام راجا تھا اور وہ ہمارے محلے میں 3 درجے کے کوارٹر میں چند گھر چھوڑ کر رہتا تھا۔ پھر جو میں نے غور سے دیکھا تو آس پاس بہت سے بچے ہمارے ہی محلے کے وہاں بیٹھے نظر آئے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا تھا! یہ کیسا اسکول تھا جو اسکول کم اور کوئی جیل زیادہ لگ رہا تھا! مجھے یہ سوچ کر ہی ہول آنے لگے کہ یہ فضول جگہ اب مجھے روزانہ آنا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں ماسٹر جی نے ہمیں اردو کا پہلا قاعدہ نکالنے کا کہا اور ایک کالے رنگ کے تختے پر پہلے آ اور پھر میم جوڑ کر عام لکھ دیا، اور اگلے 1 گھنٹے تک ہمیں بے وقوف سمجھ کر ایک ہی لفظ کی گردان کرواتے رہے۔ 1 گھنٹے کے بعد اسی ماسٹر نے اردو سے دینیات کے استاد کا روپ دھار لیا اور ہمیں عربی کی آیتیں پڑھانے لگے۔ 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے پھر چولا بدلا اور ریاضی کے ماسٹر بن کر 2 کا پہاڑا ٹانے لگے۔ سچ پوچھیں تو اسی ایک استاد کا چہرہ دیکھ دیکھ کر بے حد بور ہوا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس طرح کے سرکاری اردو میڈیم اسکولوں میں ہر جماعت کا بس ایک ہی ماسٹر ہوتا ہے، جو بیک وقت اردو دان، ریاضی دان، معاشرتی علوم، سائنس اور املا سمیت تمام مضامین کا ماہر ہوتا تھا، اور اگلا پورا 1 سال یہی صاحب ہمیں یہ سارے مضامین پڑھائیں گے۔ لا حول ولا قوت! بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہوا! وہاں وجو آپی کی جماعت میں تو میں نے خود دیکھا تھا کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد استانی بدل دی جاتی تھی۔ چلو یہ بھی شکر ہے کہ پہلی جماعت میں صرف اردو قاعدہ اور دینیات کا سبق ہوتا تھا، نہ پھر ریاضی کے چند پہاڑے رٹا دیے جاتے تھے، اور نہ ہی ایک صورت سے اتنے مضامین پڑھنا کم از کم میرے بس کی تو بات نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں تختی نکالنے کا حکم دیا گیا اور ایک جانب قاعدے سے الف ب دیکھ دیکھ کر اور دوسری جانب 1 سے لے کر 10 تک گنتی لکھنے کا حکم دیا گیا۔ آس پاس کے تمام بچے جاہلوں کی طرح اپنی اپنی ادویات نکال کر اس میں قلم ڈبو کر لکھنے سے زیادہ ارد گرد چھینٹے اڑانے لگے۔ میرے اجلے کپڑوں پر بھی چھینٹے گرے اور مجھے بہت غصہ بھی آیا، کیونکہ امی نے آج صبح ہی پورا 1 گھنٹہ لگا کر میرے یونیفارم کو اپنی جہیز والی کوئلوں کی بڑی استری سے رگڑ رگڑ کر اس کی شکنیں دور کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نے لوہے کی جالی والی کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک بوڑھے سے شخص کو ایک ہاتھ میں لوہے کی ایک بڑی سی راڈ اٹھائے برآمدے میں لگی پیتل کی ایک بڑی سی پلیٹ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا، جو ایک تار سے ٹنگی ہوئی تھی۔
اس نے وہ راڈ زور سے 2 مرتبہ پیتل کی تھالی پر ماری، ٹن ٹن کی آواز گونجی اور بچوں نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ میں سمجھا کہ چھٹی ہو گئی ہے اور جلدی سے اپنا بستہ اٹھا کر کھڑا ہو گیا، لیکن ماسٹر جی نے مجھے گھورتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کے اشارے سے بستہ دوبارہ نیچے رکھ دینے کا اشارہ کیا۔ پتہ چلا کہ ابھی صرف آدھی چھٹی ہوئی ہے، جیسے وجّوں کے اسکول میں بریک کہتے تھے۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ابھی شاید کچھ دیر میں یہاں بھی وجّوں کے اسکول کی طرح کوئی میم نہ سہی کوئی ماسٹر ہی آ کر ہمیں کھانے کے پیکٹ دے کر جائے گا، جس میں بسکٹ، چاکلیٹ اور جیم لگی ہوئی ڈبل روٹی ہوگی، لیکن یہ کیا، یہاں تو ایسا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ وہی شخص جس نے آدھی چھٹی کے اعلان کے لیے گھنٹی بجائی تھی، کچھ ہی دیر میں مختلف خوانچے سجائے برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور بچے اپنی اپنی جیبوں سے سکے نکال کر اس سے بھنے ہوئے چنے، مرمرے، بتاشے اور جانے کیا کیا لا بلا لے کر کھانے لگ گئے۔ اتنے میں اسکول کے گیٹ سے ایک اور بابا ٹھیلہ دھکیلتے ہوئے برآمد ہوا اور زور زور سے آواز لگانے لگا، آلو چھولے، املی والے چھولے، چاول چھولے۔ کچھ دیر قسم کے بچے کی آواز سن کر یوں اس کی جانب دوڑ پڑے جیسے انہیں زندگی میں کبھی چھولے کھانے کو ملے ہی نہ ہوں۔ کچھ بچے جو صبح سے رو رہے تھے اور جن کے ماں باپ نے انہیں اسکول جانے کی فیس کے طور پر چند بڑے سکے دیے تھے، وہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی بیر، فالسے، گڑ کے شیرے میں خشک کیے گئے چاولوں کے لڈو اور گڑ کی بنی لائی کی دعوت میں شریک کر رہے تھے۔ راجا نے مجھے بھی کوئی ایسی ہی اوٹ پٹانگ سی چیز بے-دھیانی سے میرے ہاتھ میں پکڑا دی، جیسے میں نے فوراً ہی نظر بچا کر کیاری میں پھینک دیا۔ آدھی چھٹی ختم ہوتے ہی ہمیں اپنی تختیاں پھر سے دھونے کا حکم دیا گیا اور ہم سب اسکول کے احاطے میں بنا تالاب پر اپنی تختیوں پر میٹ ملنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے آس پاس بہت دیکھا، لیکن یہاں او مائی چائلڈ کہہ کر بچوں کے کام کروانے والی کوئی آیا دکھائی نہیں دی۔ کیا بےہودہ اسکول تھا یہ بھی! تختیوں کو دھوپ میں خشک کرنے کے لیے رکھ کر پھر سے ہم جماعت میں آ گئے۔ ماسٹر جی نے ہمیں صبح کے سبق کی دہرائی کا حکم دیا اور خود اپنی کرسی پر بیٹھ کر اونگھنے لگ گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی کچھ ہی دیر میں کلاس کا ہر بچہ انہی کی طرح لمبی لمبی جمائیاں اور انگڑائیاں لینے لگ گیا۔ جماعت کی آخری رد میں بیٹھے چند بچوں میں سے ایک آدھ تو اپنی نیند کی جھونک میں زور سے سامنے زمین پر سجدے میں گر پڑا اور پھر جلدی سے اٹھ کر طوطے کی طرح اپنا سبق دوبارہ رٹنے لگ گیا۔ بالآخر پوری چھٹی کا گجر بھی بج ہی گیا اور سب بچے شور مچاتے ہوئے ایک ریوڑ کی مانند تیزی سے اپنی اپنی کلاسوں سے نکل کر باہر کے گیٹ کی جانب بھاگے۔ گرد کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ہم میں سے کون محمود ہے، کون ایاز۔ میں نے سب بچوں کو نکل جانے کا انتظار کیا اور پھر اپنا بستہ گلے میں ڈالے اور اپنی تختی تھام کر گھر کی راہ لی۔ ابا نے آتے ہوئے مجھے راستہ سمجھا دیا تھا اور ہمارا محلہ 2 سڑک پار ہی تو واقع تھا، لیکن راستے میں پڑی شہر کی بڑی سڑک پار کرنا میرے لیے ہمیشہ اور پہلے دن کی طرح ہی مشکل اور جان جوخم میں ڈالنے والا کٹھن مرحلہ تھا۔ آخر کار میں نے اس خطرناک رش والی سڑک کو پار کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ ہی لیا۔ میں اپنی آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں 1 2 3 کہہ کر ادھر ادھر دیکھے بنا ہی دوڑ کر بند آنکھوں سے ہی سڑک پار کر جاتا تھا۔ اپنے ڈر اور خوف سڑک پر دوڑتی بڑی بڑی خوفناک گاڑیوں کے خطرات سے بچنے کا یہ تیر بہدف نسخہ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ میں بہت ہی بعد میں بھی زندگی میں کئی مرتبہ جب مجھے کسی ایسے خوف اور انجانے خطرے کا سامنا کرنا پڑا، تب بھی میں نے یہی فارمولہ آزمایا اور ہر مرتبہ میں اپنے خوف اور ڈر کی وہ خطرناک سڑک کامیابی سے پار کرتا گیا۔ البتہ جب کبھی میں اس خوف سے چونک کر آنکھیں کھولنے کی غلطی کی اور ڈر کر رکا یا پلٹا تو وہیں ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔